الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو ہم ریحانہ اور اہل اکتوبر ٹیک سنگھ کے بہت ممنون ہیں. اور آنیسٹلی میں یہ دیکھتا ہوں، دیکھیں اپنے اپنے کاروبار میں سب لوگ لگے رہتے ہیں، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی کسی کو اور اپنے مسائل ہیں اور وہ سارے اس میں، لیکن اکٹھا ہو کے اجتماعی بات پہ ساروں کا اکٹھا ہونا جو ہے یہ ایک بڑی بات ہے. آپ سب لوگ ادھر آئے ہیں، ہم آپ کے ساروں کے مشکور ہیں. اور اسپیشلی جانے کا مطلب میں نے دیکھا ہے کہ وہ سب کا باری باری استقبال کر رہی تھی، پھولوں کی پتیاں نچھاور ہو رہی تھی اور گیسٹس کی عزت ہو رہی تھی. تو مجھے وہ پروین شاکر کو شعر یاد آ رہا تھا کہ آمد پہ تیری اترو چراغ کو سبو نہ ہو. اتنے بھی آگے انہوں نے یہ کہا کہ ہم سیکنڈ مسلم کا یہ تھا کہ ہم اتنے بھی سادہ نہیں رہے، مقصد یہ تھا ان کا. لیکن پہلا مصرع اتنا لوڈڈ تھا کہ آمد پہ تیری اترو چراغو سبو نہ ہو. تو سادگی ہماری اتنی نہیں ہے، تو بہت اچھا کیا ہے. دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو شاعری جو ہے نا، شاعر لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی گفٹڈ سچی بات ہے. ادروائز اردو لینگویج میں پی ایچ ڈیز بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، پرشین کے اندر بھی ہیں، انگلش عربک کے اندر ہیں، لیکن اپنے ویژن کے مطابق اس کو الفاظ میں سوٹیبلی پرونا اور تاکہ وہ پبلک کے دل میں بیٹھ جائے، یہ شاعر کا کام ہے. اور وہ شاعر ایسے ہے. ابھی شاعروں کی کئی قسمیں ہیں شاعری کی. ایک شاعری یہ ہے جو ہمارے سوشل جو ہمارے مسائل ہیں ان پہ آتی ہے. مثلا یہ کہ گھریلو آپ کے تعلقات، بیٹے کی ماں کی عزت، آپ کی میاں بیوی کے تعلقات، آپ کی بیٹی، یہ ہم سب کے مسائل ہیں. اس لیے ان کو اچھے طریقے سے پیش کرنے سے شاعر کا مدعا کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جی آپ اپنی بیٹیاں جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، 2 بیٹیوں کو تعلیم دیں گے، بڑا کریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے. تو آپ اس کی عظمت کی بات کرتے ہیں، آپ اپنی ماں کی عظمت کی بات کرتے ہیں کس طرح ہے. اور ہم آج کی یوتھ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح کرنا ہوگا اور آگے. دوسری پھر شاعر، اور یہ جمالیاتی شاعری بھی اس میں شامل ہے، لیکن دوسری جو امپارٹنٹ ہے وہ ہے مقصدیت کی شاعری. مثلا نیشنل لیول کی شاعری. مثلا جب ہم علامہ اقبال کا ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. کتنی گہری بات ہے کہ آپ کو جو کلمہ گو لوگ ہیں، جو جن کا کانسیپٹ اسلام کا ہے، ان کی سوچ کتنی بڑی ہے. وہ کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ دیٹ مینس دیٹ از یور کریکٹر بلڈنگ. میں پی یو ایف کے اندر چیئرمین تھا، یہ وہ فیکٹری جو کہتے ہیں 14 فیکٹریز تھی، اور پھر اسٹیل مل کا چیئرمین تھا. میں ادھر انٹرنیشنل مشاعرے کراتا رہا جسٹ ٹو گیو ریسپیکٹ ٹو آور پوئٹس. وہاں احمد ندیم قاسمی صاحب بھی آتے ہیں، احمد ندیم قاسمی صاحب، احمد فراز، ضمیر جعفری صاحب. انڈیا سے بھی جب میں نے اسٹیل مل میں کیا تو مدیر میں انڈیا سے بھی شاعر آئے اور انہوں نے بھی حصہ لیا. ہم ان کو ایک اوپننگ دیتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، ہم اس کی اپریشیٹ کرتے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں اس طرح کی محفلیں، ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں ٹو مچ بزی ہو جاتے ہیں. ہمیں اس طرح کا اکٹھ کرنا بھی بڑا ضروری ہے. تو میں نے واہ کی لائبریری میں ایک گوشہ احمد ندیم قاسمی، ایک گوشہ احمد فراز بنایا، وہاں وہ بکس ساری رکھی. مثلا ایکسکیوز می میری جو گلا خراب ہے، تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ. کھانا آپ کا تیار ہو رہا ہے، مجھے پتہ ہے بھوک لگی آپ کو. انہوں نے کہا آخری اسپیکر کے بعد ہم لگائیں گے، 10 منٹ لگتے ہیں. اچھا، احمد ندیم قاسمی کا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ احمد ندیم قاسمی نے یہ کہا کہ ہمیں یہ ملک عزیز ہے، ہم نے بڑی قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کیا ہے، اور اگر ہم خون بھی اپنا دے دیں تو پھر بھی وہ کم ہے یہ جو آزادی میں ہم اپنا سانس لے لیں. تو انہوں نے کہا کہ بہت سا قرض مشیت میں ہے میرے سر پر، میں ساری کیوں نہ کٹا دوں کہ کچھ ادا ہو جائے. دیکھیں یہ وہ شاعر ہیں جو اس طرح. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جو ہم اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں، ہمیں ہمیشہ سیلف بیشنگ، ہمارا نظام خراب ہے، کرپٹ ہو کے ادھر یہ ہو گیا، قتل ہو رہے ہیں، کراچی میں یہ ہو گیا، فلاں
کراچی میں اتنے قتل نہیں ہوتے جتنے نیو یارک میں ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں فراز نے بڑا اچھا لگا کہ ہر جسم داغ تھا، لیکن فراز ہم بدنام یہ ہوئے کہ بدن پہ کبا تھا. آئی ٹیل یو کہ ہمیں اپنے آپ کا اپنا امیج کو اور زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے. صاحب کی بڑی اچھی گفتگو اور بہت میں سن رہا تھا. یہ بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ایک فوری طور پہ تعلق قطع ہو جائے تو ایسا تعلق نہیں توڑنا چاہیے کہ آپ دوبارہ دوسرے کا نام نہ لے سکیں. تو اس پہ بھی کسی نے بڑا اچھا کہا کہ دفعتاً اتر کے تعلق میں بھی رسوائی ہے، الجھے دامن کو چھڑاتے نہیں جھٹکا دے کر. تو آپ سیکنڈلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری بہن نے جہاں پنجابی میں بھی بات کی، پنجابی از ویری رچ، اور اس کے اندر بھی آپ بڑی مقصدیت کی بات کر سکتے ہیں. مثلا جب آپ کسی سے نا امید ہوتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں پاکستان پہ مشکل وقت ہے، مسلم دنیا آگے نہیں آئی، تو اس پہ شاعر نے بڑا اچھا کہا کہ ٹنڈا سکھنیاں ویٹ کے سرت آئی، ایویں پھو کے آنا دے گردے رہے، ویلا پیا کہ کوئی نہ میت بنیا، ایویں اپنے پرائے لکھے دے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک شاعر آپ کے بلے شاہ ہوتا ہے، وہ 1680 میں پیدا ہوا اور 1757 میں 1757 میں اس کی ڈیتھ ہے، اور وہ مغلیہ دور تھا. اس وقت بھی اس کو احساس تھا کہ آپ کا کوئی ادارہ ہو، اسٹیل مل ہو یا پی آئی اے ہو یا کوئی کالج ہو یا کوئی یونیورسٹی ہو یا آپ کی پروونشل گورنمنٹ ہو یا مرکزی حکومت ہو، اوپر آپ بندہ ٹھیک نہیں بٹھائیں گے تو اس وقت تک آپ کا کام نہیں چلے گا. اور اوپر بیٹھانے والے بندے کی کیا خصوصیت ہے؟ وہ صرف دیانتدار نہیں چاہیے، وہ دیانتدار بھی ہو، ایفیشینٹ بھی ہو، اس کا ویژن بھی ہو، اور تیسری بات جو بڑی ہے اس کے اندر خوف خدا ہے کہ I am here for some time and thereafter somebody else has to come and then it has to go. تو اس لیے بلے شاہ نے یہ کہا. اچھا دوسرا اس نے یہ کہا کہ آپ نیچے ادارے کاغذ کی طرح ہیں، ان کے اوپر آپ ایسا بندہ بٹھائیں گے جو اپنی حرارت دے گا تو کاغذ جل جائے گا، اگر وہ اپنی مہک دے گا، وہ اپنی خوشبو دے گا تو ادارہ پھلے گا پھولے گا، ملک پھلے گا پھولے گا. تو بلے شاہ نے یہ کہا کہ کاغذ ہوتا ہے اگ نہ رکھی، ٹھیک ہے، کاغذ ہوتا ہے اگ نہ رکھی، اور پاگل دے سر پگ نہ رکھی، اور بلے دی گل سن لے سنگیا، ملک نہ رکھی ٹھگ نہ رکھی. لیکن ہر چیز کو یہ آج سے 200 سال پہلے بات کی. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید لوگ جو ہیں اللہ کے کرم سے وہ لوگوں کی جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں. آج یہ جو آپ نے مشاعرہ یہاں سنا ہے اور جن شاعروں کو میں نے سنا ہے، آنیسٹ ٹو گاڈ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے بڑے مشاعرے پنڈی، اسلام آباد، کراچی کرتے رہے ہیں. Their standard was no less and we salute them all of you. آپ نے اتنا اچھا ہر کوئی اس میں، اور آپ بھی جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری شاعری بھی اس مقصد کے لیے آگے چلنی چاہیے کہ ہمیں اپنا ملک عزیز ہے، ہم اپنے یہ ملک ہے تو ہم ہیں. سچی بات آپ کو بتاؤں، اور یہ اگر ملک نہیں ہے تو عبد القیوم جنرل تو نہیں بن سکتا، مجھے تو اپنے اوپر پتا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو یہاں گورنر، چیف منسٹر، پرائم منسٹر یہ ہے متحدہ ہندوستان میں کونسلر بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ ہندو بنیا کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمان آپ کے سین سے گزرے تو جھاڑو مت دو، سین کو دھو. اتنی نفرت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے برابر کے لیے عدالت سے بھی نیچے. اور پاکستان اللہ کے کرم سے جو اللہ کے نام پہ بنا ہے، میں پارلیمنٹ میں تھا اور وہاں عدالت ایک خاتون ہندو، اس کو ہم نے سینیٹر بنایا، اور کسی دیر وہ چیئرمین سینیٹ کی چیئر پہ بھی بیٹھی عدالت خاتون، اور اس کو ہم نے ادھر مائنارٹیز کو رائٹ دیے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مائنارٹیز کو لک آفٹر کرنا اور یہ انٹرفیتھ ہارمونی کی بات کرنا، یہ ہماری ایک ڈیوائن کمانڈمنٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے. یہ آپ کی کوئی پولیٹیکل آپشن نہیں ہے کہ آپ ایسے کریں، کیونکہ اس کی بنیاد کہاں ہے؟ میثاق مدینہ میں، جہاں یہودی بھی، انصار بھی، یہ سارے ان لوگوں کو ان کو بٹھایا. تو آپ میں یوتھ بھی دیکھتا ہوں بیٹھا ہوا، اور آپ سب بھی بیٹھے ہیں، تو مجھے یہ موقع مل گیا آپ کے ساتھ بات کرنے کا.
دیکھیں شاعری اردو کی جو شاعری ہے نا یہ صرف شمالی ہندوستان سے نہیں چلی, یہ جنوبی ہندوستان میں بھی امیر خسرو اور اس سے بعد پھر نذیر اکبر آبادی, اور نذیر اکبر آبادی نے اس وقت یہ کیا کہا کہ یہ دنیا کے لیے شاعر بات کر رہے تھے نا کہ دنیا تو ادھر رہ جائے, تو نذیر اکبر آبادی نے کہا جو قبر کہن اس کی اکھڑی کو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا, اور نذیر ہم کو پہلے حوث تھی کفن کی جو سوچا تو ناحق کا دیوانہ تھا. یعنی کتنا بڑا میسج ہے اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے. اور جو مادیت کا ہم شکار ہیں, میری بڑی کار ہونی چاہیے, میرے مربے ہونے چاہیے, میرا بہت بڑا فارم ہاؤس ہونا چاہیے, مطلب غلط ایسی سوچ کے اوپر فقیرہ. دیکھو علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ دولت اور زر نہ انسان کو عظیم بناتی ہے نہ قوموں کو عظیم بناتی ہے. تو اس نے کہا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں, گر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا کلندری سے ہوا تمنگری سے نہیں. تو وہ کہتے ہیں میں کلندر ہوں, روحانیت کے اوپر میں جاتا ہوں تو میں عظیم ہوں. تو میں آپ لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ جو ٹوبا ٹیک سے میں کل دیکھ رہا تھا کہ یہ ٹوبا تھا, دیٹ مینس پانی کا پانچ تھا جہاں سے پانی ٹیک سنگ ایک سنگ تھا جو ادھر دیتا تھا. آج اللہ کے کرم سے موسٹ فرٹائل لینڈ ہے پاکستان کی, اور یہ ایک ہماری فوڈ باسکٹ ہے, اور یہاں عظیم لوگ رہتے ہیں اور محنتی لوگ رہتے ہیں. ہم ان کو سب کو سارے کو سلوٹ کرتے ہیں. تو آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ احمد ندیم قاسمی نے, اچھا دوسری میں بات کروں, شاعر جو ہے نا ویچر سنجیدہ وہ نہیں شاعری کرتے, وہ مزاحیہ بھی کرتے ہیں. ضمیر جعفری صاحب, وہ ان کے بیٹے نے ان کو مری میں ایک چھوٹا سا کمرہ لے کے دیا, ان سر گرمیاں گزارنی تھی. ان کے بیٹے شام ہوتے تھے, میجر جنرل تھے, ہمارے ساتھ ہوتے تھے, تو وہ ادھر رہے. اس میں 2 کمرے تھے چھوٹے چھوٹے, وہاں سے ہوتے ہیں تو کرتے ہیں. تو وہ شاعر تھے, انہوں نے لکھنا شروع کر دیا. بعد میں نظم انہوں نے کہا کہ لکڑی کی نصف ہٹ میں بسیرا ہے آج کل, فدوی بشر نہیں بٹیرا ہے آج کل, اور 2 کمریاں کے عرض ہے جن میں نقود ہے, جینا اگر یہی ہے تو مرنا فضول ہے. آپ دیکھیں کہ شاعر کدھر سے کدھر. اور دوسرا یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو احمد ندیم قاسمی ہیں, انہوں نے یہ آپ کو بتایا کہ آپ نے اگر اونچی پرواز کرنی ہے, اگر آپ نے پاکستان کو اوپر لے کے جانا ہے تو آپ کو بالوں پر چلے. اور ایک مسلمان کے بالوں پر کیا ہے, اس کا ایمان ہے, اس کا کیریکٹر ہے, اس کی آنیسٹی ہے, اس کی کنوکشن ہے, وہ ٹرانسپیرنٹ ہو, اوپر کچھ اور اندر سے کچھ اور نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ نہیں, جڑ کے چلو. وہ کہتا ہے ایک چراغ سے روشنی بجھ جائے گی, ہوا چلے گی, لاکھوں چراغ ہوں گے تو روشنی چلتی رہے گی. تو انہوں نے کہا کہ عزم سفر کیا ہے تو رخت سفر بھی مان, اور منزل ہے آسمان تو بے بالوں پر نہ جا, اور لاکھوں چراغ لا کے ہوا تیز ہے بہت, صرف ایک دیا جلا کے سرے راہ پر نہ جا. واخر دعوانا الحمدللہ. ضرور کرنی چاہیے لیفٹیننٹ جنرل عبدالکریم صاحب. کسی کی شاعری بکواس لگتی